کیا ہے میرے بعد میں سنا لو نیوز کیا ضرورت ہے اس کی ابھی. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات اور مدرسات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریف و توصیف، حمد و سپاس کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور آج ہمارے انڈیا کے حساب سے محرم کی 9 تاریخ ہے. کتنی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ ہے. کل میں نے ایک اعلان کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا تھا، عاشورہ کا روزہ رکھنے کا تھا، جس کا نام کیا ہے؟ عاشورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت حبشہ، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیز کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے، یعنی مستحب ہے، نوافل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. ایک تو کیا ہے؟ یہی عاشورہ کا روزہ. عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرۂ ذی الحجہ، جو یہ مہینہ پار ہوا، اس میں جو 9 روزے رکھنے تھے، وہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ جو ایام البیض کے روزے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، جو چاند کے حساب سے 13 تاریخ کو، 14 اور 15 تاریخ کو جو ایام البیض ہیں، وہ روزے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. تو 3 چیز ہو گیا. اور ایک چوتھی چیز کیا؟ فجر کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. اگر کبھی چھوٹ بھی جاتی تو اس کو قضا کر لیا کرتے تھے، یعنی سنت ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. تو اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے. عاشورہ کا روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ایک دن یا تو 9 تاریخ کو یا تو 10 تاریخ کو روزہ رکھ لے گا، یا تو 10 کو روزہ رکھ لے گا، 11 کو روزہ رکھ لے گا، اس کے 6 درجات بیان کیے گے. یعنی روزہ رکھیں گے کب کب رکھیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے. تو بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ صرف 9 کو رکھنا ہے. بعض علماء کرام نے کیا کہا ہے؟ صرف 9 کو رکھنا ہے. بعض علماء کرام نے کہا ہے صرف 10 کو رکھنا ہے. بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ 9 اور 10 کو رکھنا ہے. بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ 10 اور 11 کو رکھنا ہے. بعض علماء کرام نے کہا ہے 9، 10 اور 11 کو رکھنا ہے. یعنی اس کے 6 درجات ہیں. ان میں سے اگر کوئی آدمی 1 دن بھی رکھ لے گا یا 2 دن بھی رکھ لے گا یا تو 3 دن میں رکھ لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی موافق ہو جائے گا کہ اس آدمی کے گناہ کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ 1 سال کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. یہ محرم کا جو روزہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی 10 تاریخ کو، 10 محرم کو فرعون سے نجات دی تھی. ایک لمبی کہانی ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، مصر میں ایک بادشاہ تھا فرعون بادشاہ. یہ بنی اسرائیل کے اوپر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اوپر بڑا ہی ظلم ڈھاتا تھا.
ان کو عبادت کرنے نہیں دیتا تھا، ان کو ریاضت کرنے نہیں دیتا تھا، ان کو بندگی کرنے نہیں دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے وہاں پر آئے اور اپنی قوم کو ہدایت پر لائے، راستے پر لائے، اسلام پر لائے، دین اسلام کے اوپر۔ اس کے بعد لے کر کے جانے لگے تو وہاں پر ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ فرعون ان کا جو دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو روک لیا تھا، اس نے جانے نہیں دے رہا تھا، اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو نکل گئے، چپکے نکل گئے، اور جب وہاں پر گئے تو راستے میں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم کہ سمندر پڑ گیا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس میں لاٹھی مارو، لاٹھی مارے تو راستہ بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ پار ہو گئی اس راستے سے۔ فرعون جب پار ہونا چاہ رہا تھا وہ گرکاب ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے، شکر کو یاد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے جو فرعون سے ان کو نجات دی تھی اس وجہ سے انہوں نے کیا رکھا تھا، روزہ رکھا تھا۔ تو یہ روزہ جو ہے مشروع ہو گیا تھا، روزہ کیا ہو گیا تھا، مشروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ یہودی بھی اس روزے کو رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس روزے کو رکھتے تھے، یعنی عرب کے اندر یہ روزہ کیا ہو گیا تھا، مشروع ہو گیا تھا، عام ہو گیا تھا، اور ہر کوئی اس روزے کو رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مکہ سے کہاں آئے، مدینہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ مدینے میں بھی یہودیوں کو رکھتے ہوئے دیکھا۔ مشرکین تو مکہ میں رکھتے ہی تھے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دیکھا کہ یہودی بھی کیا کر رہے ہیں، اس روزے کو رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھ رہے ہو، یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا ہے وجہ ہے کہ تم لوگ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے روزہ رکھا تھا، تو ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ تو اور زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ عام صحابہ کرام کو مدینے کے اندر جا کر کے اعلان کرا دیا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی صبح میں اگر نہیں کھایا ہے، اگر کوئی صبح میں ناشتہ وغیرہ نہیں کیا ہے تو روزے کی کیا کر لے، وہ نیت کر لے۔ یہاں تک کہ حضرت معاوض ایک صحابی ہیں، ربی بن معاوض، وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ ہم لوگ ہر سال رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ کیا ہے، مشروع ہے، اور اس کا تعلق کہاں سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ انہوں نے کیا ہے، شکرانے کے طور پر اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی کیا ہے، شکرانے کے، تو اسی واقعے کے طور پر عاشورہ کا روزہ کیا ہے، رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 تاریخ کو رکھتے تھے، کیونکہ عاشورہ 10 کو ہی اصل میں ہے، 10 محرم کو اصل کیا ہے، عاشورہ ہے، 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کہ یہود جو ہیں، خیبر کے خاص کر کے یہود، اس دن کیا کرتے ہیں، وہ لوگ میلہ کرتے ہیں، یعنی میلہ ٹھیلا کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے باندھتے، عید بنا لیا ان لوگوں نے، عید بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی نے صرف حکم دیا کہ تم لوگ روزہ رکھو، صرف کیا حکم دیا، تم لوگ روزہ رکھو، اس دن عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس دن عید ہے، نہ تم لوگوں کا کوئی عید ہے، بلکہ کیا ہے، اس دن صرف تم لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر روزہ رکھو، شکرانے کے طور پر کیا ہے، روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی یہودی بھی اس دن رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی رکھ رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا سال میں 9 اور 10 کو بھی رکھوں گا، یعنی 2 روزہ رکھوں گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے کہا ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 9 کو صرف رکھنا ہے، بعض لوگوں نے کہا 10 کو رکھنا ہے، بعض لوگوں نے کہا 10 اور 11 کو رکھنا ہے، یعنی یہ درجات ہیں، کوئی بھی کس طریقے سے رکھ لے گا تو سنت کو انشاءاللہ عزیز وہ کیا کر لے گا، پالے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کا جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے، ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں،
روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن بہت سارے چیز دیکھیں گے آپ دین اسلام کے اندر. جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہاں پر بدعتیں اور خرافات، یعنی جو دین اسلام میں نہیں ہے، جو دین اسلام میں مشروع نہیں ہے، یا تو جو دین اسلام میں اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ہم وہ چیز کر رہے ہیں. اتفاق سمجھ لیجئے کہ 10 محرم میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، ایک شہادت ہوئی تھی. اس صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت حسین. یعنی اتفاقی طور پر 10 محرم کے اندر کیا ہوئی؟ ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اس شہادت کو لے کر کے شیعہ جو حضرات ہیں، ان کی فالوورز جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ان کے نام پر کرتے ہیں، جو آہستہ آہستہ یعنی ہمارے جو سنی مسلمان، ہم لوگ جو سنی مسلمان ہیں، یعنی جو ہمارا کتاب و سنت سے جس کا ہمارا تعلق ہے، اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر وہ چیز آ گئی ہیں، ہمارے اندر بھی آ گئی. تو دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں، دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت حسین کی شہادت سے دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سال بعد ہوئی تھی، اور دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہو گیا تھا؟ مکمل ہو گیا تھا. تو دین اسلام وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کے پر نازل ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے بتلایا تھا، وہ دین اسلام ہے. بعد میں اگر کوئی ایجاد کر رہا ہے، بعد میں کوئی اگر کوئی عبادت کا طریقہ بتلا رہا ہے، بعد میں اگر کوئی ریاضت کا طریقہ بتلا رہا ہے، بعد میں اگر کوئی عبادت کا راستہ بتلا رہا ہے جو اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹ کر کے، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے، تو پھر وہ عبادت نہیں بن سکتی ہے. چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو کر لے، یا تو سارے انسان اس کو فالو کر لیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں بن سکتی ہے، وہ اللہ کا راستہ نہیں بن سکتا ہے، وہ دین اسلام کا راستہ نہیں بن سکتا ہے. تو محرم کے مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا. بس اتنا ہی دین اسلام کو بتلایا ہے، اور اس کی فضیلت بتلائی ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ کیا ہے؟ فائدہ ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محرم کا، عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر باللہ رب العالمین. گھر والوں پر خرچ کی زیادہ فضیلت ہے.